اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے ہمارا جز نمبر 4 ہے اور 92 آیت جو ہے تو میں نے کل کافی تفصیل سے آیت نمبر 92 اور 93 کو بیان کیا تھا، لیکن چونکہ میں آگے بھی آیات کو 96 تک لے کر جاؤں گی تو ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہے، تو ان تمام آیات کا ایک رابطہ تعلق ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا پیچھے 92 سے گزرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گی۔ اس کی ڈیٹیل پوری میں نے کل والی کرا دی تھی کل والی کلاس میں، لیکن یہ ہے کہ میں اس میں سے تھوڑا سا آج آپ کو یاد دہانی کے لیے گزر جاتی ہوں کہ آیت نمبر 92 ہے نا کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پا سکتے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی اس میں سارے کا سارا کچھ شامل ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، اگر کم اگر زیادہ، تھوڑا، قیمتی، جو کچھ بھی ہے، جیسی ضرورت ہے یا جیسے حالات ہیں اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، تو اور محبوب چیز ہمیں دے کر اللہ کی محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے، اس کی ڈیٹیل تو میں کل بتا چکی ہوں ساری۔ آگے چلتی ہوں کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کلو ہر کھانا، کانا تھا، حلال، حلا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا مگر جو انہوں نے حرمہ حرام کیا، اسرائیل نے علی نفسہ ہی اپنے نفس پر، من قبل اس سے پہلے کہ ان تنزل التوراۃ کہ نازل کی جاتی تورات، قل فأتوا پس کہہ دیجئے لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر پڑھو اسے، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے۔ تو دیکھیے کہ اس میں اس کی بھی ڈیٹیل میں نے آپ کو کافی بیان کر دی تھی، صرف خلاصہ بیان کرتے ہوئے آگے چلوں گی کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی حلال تھیں۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں حلال کی، وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بھی ساری کی ساری حلال تھیں۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی ساری چیزیں حلال تھیں جو اللہ نے پھر قرآن میں مسلمانوں کے لیے حلال کی۔ وہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو چھڑانے آئے تھے نا، تو ان پر تورات نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے جو وہ تمام چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل پر بھی۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی چیزیں کچھ اپنے کھانے کے لیے اپنی کسی ریزن کی وجہ سے اپنے اوپر مطلب حرام کر لی تھی، لیکن انہوں نے دوسروں کو مجبور نہیں کیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو، کیونکہ یہودیوں کو اعتراض تھا نا کہ آپ نے تو وہ چیزیں حلال کر دیں جو کہ ہماری شریعت میں حلال نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اس آیت میں، دراصل اس اعتراض کا جواب ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے، یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تورات لے آؤ اور پڑھو اور اس کی تلاوت کرو اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ لے آئیں نا اپنی کتاب۔ تو اس طرح سے یہ اس انہوں نے جو بات انہوں نے کی تھی نا کہ ہم تو، ہمارے دین میں تو یہ چیزیں حلال نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، تورات کے آنے سے پہلے، بنی اسرائیل جو کہ تم لوگ جس کی جو یہ بنی اسرائیل تھے نا، یہود جو تھے، تو تمہارے پاس تو سب چیزیں حلال تھیں، لیکن بعد میں کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر وہ چیزیں ان پر حلال ہو گئی تھی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے حلال کیا وہ بتا دیا۔ دیکھیں شریعت جو تھی وہ تو ایک ہی رہی نا ہمیشہ سے، نہیں، شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، دین ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کے تحت ہو رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت اتاری 93۔ اس کی بھی ڈیٹیل کل ہم تقریباً کر چکے ہیں، تو اب ہم آیت نمبر 94 پہ جاتے ہیں کہ آیت نمبر 94 ہے نا کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ، تو جو کوئی گھڑ لے،
फमन इफ्तरा, तो जो कोई घड़ ले अलल्लाहि, अल्लाह पर, अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, मिन बादी, बाद, ज़ालिका, उसके, फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम हैं। अब किन लोगों के बारे में बात हो रही है? इन लोगों के बारे में बात हो रही है जो अल्लाह पे झूठ घड़ते हैं। कौन झूठ घड़ रहा था? ये यहूद झूठ घड़ रहे थे ना। ये पीछे जो हमने पिछली इससे पीछे वाली जो आयत हमने की है 93, तो जो कोई अब इन आयत का आपस में कनेक्शन है। अब आप गौर कीजिएगा कि उसमें मैंने आपको एक वाकया भी बताया था, मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि ये झूठ घड़ते थे ना। कौन? बनी इसराइल, ये झूठ घड़ते थे। तो इनसे कहा जा रहा है कि फमन इफ्तरा, तो जो कोई भी झूठ घड़ेगा अल्लाह पर, इसके बाद कि अल्लाह की तरफ से हक आया हुआ है, सब कुछ आपके सामने है, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग कौन है? ये जालिम लोग हैं। तो जो कोई झूठ घड़ ले अल्लाह पर झूठ घड़ना क्या है? क्या है अल्लाह पे झूठ गढ़ना? यानी अल्लाह से मंसूब करके वो बात कहना कि जो अल्लाह ने की नहीं, और यानी अपनी किसी चीज के बारे में खुद ही अपने पास से जो अल्लाह ने तो हराम नहीं की और कह दिया, ये कह देना कि नहीं ये तो हराम है, तो ये झूठ हो गया ना। देखिए, और जो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं, इसके बाद ये इस बारे में जो दलील है, ये कि इल्म आने के बाद, इल्म आ गया अल्लाह की तरफ से, सब इल्म आ गया, हकाइक सामने आ गए, नबी आ गए, हमारे प्यारे नबी ने आके यहूद और नसारा को सबको दीन का पैगाम दिया, कुरान उतरा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे। तो इनको ये कहा गया, तो यही लोग हैं, कौन लोग? फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग हैं कि दरअसल जो जालिम है। तो जो भी ऐसा करेगा वो फिर जालिमों में ही शुमार होगा। तो जैसा आप सब जानते हैं ना, मैंने कल भी आपको बताया था ना कि मूसा, अब देखिए मैं दलील दोबारा आपको वही वाली दे रही हूँ जो मैंने आपको कल भी इस आयत में दी थी। पीछे वाली आयत में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो बनी इसराइल थे, ये झूठ करते थे और ये बात मानते नहीं थे। जैसा मैंने आपको कल बताया ना कि मूसा जब 40 दिन के तक पहाड़ पर चले गए, कोहे तूर पर, और जब वापस आए तो कौम में बिगाड़ हो चुका था। पहले तो वो लोग सामरी जादूगर के कहने पे आके बछड़े की इबादत कर रहे थे, उसको माबूद बना डाला। फिर जब ये तमाम मामला झगड़ा सारा सॉल्व हुआ और उन्होंने बछड़े को जला के राख करके पानी में बहा दिया, और फिर काफी नाराज हुए मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए, फिर उन्होंने शरीयत दी, किसको? इन्हीं बनी इसराइल को। तो ये लोग कहने लगे हम नहीं मानते। अब देखें कि वो 40 दिन तक अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने उन्हें सहीफे दिए, वो शरीयत लेकर आए, उन्होंने कौम को दी, तो कौम ने आगे से मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे हमें ले चलो कोहे तूर पर, हम अल्लाह से बात करना चाहते हैं। तो उनमें से जो ढंग के लोग थे ना, बेहतर लोग थे, थोड़े सॉफ्ट किस्म के लोग थे, 70 लोग थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको ले गए, जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और फिर आकर इन लोगों को बताया कि अल्लाह का हुक्म ये है कि यही बात है, यही सही है, जो अल्लाह ने शरीयत दी है, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस पर जाओ और अमल करो। तो वो लोग आगे से कहने लगे कि नहीं नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो खुद अल्लाह को देखेंगे। तो हम पहले हमें अब अल्लाह ताला अपना चेहरा दिखाए। तो फिर देखे ना, फिर नाफरमानी की ना, तो फिर अल्लाह ताला फिर इन पर इतनी शदीद बिजली गिरी, अल्लाह ने इन पर बिजली गिराई और फिर ये सब के सब वहां मर गए। फिर जब ये मर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम को परेशानी हो गई कि अब मैं क्या कौम को क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने फिर दुआ की कि ए अल्लाह, इन ये कौम के कुछ सिलेक्टेड बंदे थे, यही कुछ बेहतर थे, ये आ गए मेरे साथ, अब इनसे ये गलती भी हो गई, अब इनको तूने मार भी दिया, अब मैं क्या करूं? वापस जाके क्या कहूं लोगों से? वो तो पहले ही बड़े बबाले जान किस्म के लोग हैं, वो तो पहले ही मेरी बात नहीं सुनते, पहले ही वो इतनी हुज्जतें करते हैं, पहले ही वो इनकार करते हैं, अब तो वो और भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे वो बंदे की तरह, अब तो इनको जिंदा कर। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फिर उनको उठाया, और फिर वो उठते चले गए और मरे हुए लोग एक दूसरे के सामने जिंदा हुए और एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखते रहे। और फिर इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी वो ना माने। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोहे तूर को उठाया, कोहे तूर को उठाया और उनको उनके सरों पे कर दिया, पहाड़ उनके सर पे मुअल्लक कर दिया, खड़ा हो गया पहाड़ उनके सर पे कि मानते हो कि नहीं मानते? इस ये जो शरीयत, जो किताब अल्लाह ने तुम्हें दी है जिंदगी गुजारने के लिए, इस पर अमल करते हो कि नहीं? इसको लेते हो या नहीं? पकड़ो इस तमाम किताब को और अमल करो, वरना ये पहाड़ अब तुम्हारे सरों पे गिरेगा और तुम नीचे, इसके नीचे पिस जाओगे और मर जाओगे। एक दफा तो मौत से उठाया, फिर भी उठने के बाद फिर इनकारी हो गए। फिर जब अल्लाह ने पहाड़ को, तूर को उठा के सरों के ऊपर लहराया,
کہ اب گرا کہ تب گرا، تو پھر کہنے لگے ہاں 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 ہم تو مان گئے. یہ واحد موقع تھا کہ جب وہ مانے تھے، یہ بنی اسرائیل کا یہ واحد موقع تھا کہ جب وہ مانے تھے. لیکن کتنی حد تک مانے؟ تھوڑی دیر تک مانے، جب واپس اپنے قوم کے پاس آئے تو پھر بھول گئے اس بات کو. تو اللہ نے ہمیں سبق دینے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سارے ہمیں کیوں سنائے ہیں قرآن پاک میں؟ ہمیں سبق دینے کے لیے سنائے نا، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے کہ یہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، یہ جو قوم تھی، ان کا یہ حال تھا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھیوں نے کیا کیا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ. تو ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ جن پر انعام کیے اللہ تعالیٰ نے، انعام و اکرام کیے اللہ تعالیٰ نے. یا پھر وہ لوگ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر غضب نازل ہوا اللہ کا، ان پر جنہیں پھر بجلی پڑی اور پھر مرے، اور پھر مختلف طریقوں سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے نا. پھر ہمیں کن کی پیروی کرنی چاہیے؟ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ کی جو پیاری ہستیاں تھیں، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، یہ سب صحابہ، یہ سب ان پر اللہ کا انعام ہوا نا. تو بات یہ ہے، اب غور سے سنیے کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، دلیل پتہ چل جائے، تو پھر حق یہی ہے نا کہ انسان سر جھکا دے اور یہ مان جائے اور یہ کہے کہ یہی ٹھیک ہے. تو دراصل وہ انسان اللہ کے بارے میں جو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ آگے سے کہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جھوٹ کرنا. کیونکہ اللہ نے حق اتارا ہے اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ نہیں تو حق تو اترا ہی نہیں بھائی. ابھی تو تمہارے اوپر بجلی گری، ابھی تو تم مرے، ابھی تم سو کے ایک ایک کر کے مردہ جان میں جسم میں جان پڑی، پھر تمہارے سروں پہ پہاڑ اللہ نے کھڑا کر دیا. کتنی نشانیاں دیکھو گے، سمندر کو پھاڑا، 12 راستے بنائے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ حق نہیں ہے. تو یہ اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہوا نا. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. تو جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے. قُلْ صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. 95 آیت پر آئی ہوں. قُلْ صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. اللہ نے، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی قرآن پاک کے مطابق بھی یہ کہا گیا نا کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے. اور اور کہا گیا نا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، پیروی کرو ملت ابراہیم کی، یعنی شریعت ابراہیمی کی پیروی کرو، کہ جو حنیفہ یعنی جو کہ یکسو تھے، بالکل یکسو تھے. تو دیکھیں کہ جو چیزیں شریعت ابراہیمی میں حلال تھیں اور یعنی کہ ان پھر بعد میں حلال کی گئیں، تو تم انہیں حلال سمجھو. اللہ تعالیٰ اسی پیچھے جو یہ ساری آیات ہیں نا، ان کا آپس میں کنیکشن ہے. دراصل جو پیچھے والی آیت نمبر 93 تھی کہ اس میں کہا گیا تھا نا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ ہم آپ نے تو حلال، یہ تو چیزیں حلال نہیں ہیں ہماری شریعت میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پہ بیچ والی جو آیت ابھی میں نے کی کہ وہ جھوٹ کیوں کھڑے گا، جو اللہ سچ بتا رہا ہے اور اس کو آپ نہیں مان رہے، تو آپ تو پھر ظالم ہو، ایسے ہی لوگ ہو، کیونکہ جیسا بنی اسرائیل کر رہے تھے. تو قل صدق اللہ، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. فَاتَّبِعُوا، تو پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ، تو پیروی کرو ابراہیم کی یعنی کہ ان کی شریعت کی. ٹھیک ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دیکھیں جو حلال کی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے بھی حلال کی نا، تو تم انہیں حلال سمجھو، کیونکہ وہ حلال سمجھنے سے انکار کر رہے تھے یہود جو تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ تم انہیں حلال سمجھو اور یہود کے اعتراض پر انہیں حرام نہ کرو. یہود اعتراض کر رہے تھے نا کہ نہیں، شک و شبہ میں مت پڑو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہود جو اعتراض کر رہے ہیں تو اس کے اعتراض میں نہیں جاؤ، بلکہ انہیں حرام نہیں کرو، شک و شبہ میں مت پڑھو. یہ ساری آیات دیکھیں آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہیں نا، کنیکشن ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے سورہ نحل میں آیت نمبر 123 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ تم پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے. یعنی اللہ نے نبی، ہمارے نبی کی طرف بھی یہ بھیجا حکم کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو کیونکہ وہ یکسو تھے. یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا. تو ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے؟ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے نا کہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں، اور وہ طریقہ جو ہے ابراہیمی وہ کدھر پنہا ہے؟ وہ شریعت محمدی میں پنہا ہے.
समझ रही हैं बात को, वो शरीयत मोहम्मदी में पिन्हा है वो। देखे ना, सहीफे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे थे और जो उतरे थे और जो मूसा अलैहिस्सलाम पर सहीफे उतरे थे, तो सहीफों में जो अहकाम मौजूद थे वो सही और असली शक्ल में कुरान मजीद में भी मौजूद हैं। लिहाजा हमें पूरी यकसुई के साथ और ईमान के साथ इन अहकामात को लेना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कुल सदक़ल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ फरमा दिया वो सच फरमा दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम जो थे वो बिल्कुल उनके उनके तरीका शरीयत जो था वो उसी पर उनके जो तरीके थे उन्हीं पर अमल करना है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने हक पर थे और वो ना तो जालिम थे और वो यकसू मुसलमान थे और वो मुशरिकीन में से ना थे। अब 96 पर आइए। इन्ना अव्वल बैतिम वुदी लिन्नासि लल्लज़ी, इन्ना बेशक अव्वला पहला, बैतिन घर, वुदिआ जो बनाया गया, लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लज़ी यकीनन है जो, बिबक्कता मक्का में, मुबारकन मुबारक बाबरकत, व हुदल लिल आलमीन और वो हिदायत है लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए। तो आप देखिए कि इब्राहिम का जिक्र हुआ ना पीछे वाली आयत में, फौरन आगे किसका जिक्र हो गया? बैतुल्लाह का। क्यों? इब्राहिम ने तामीर किया था ना। तो जैसे ही अल्लाह ताला ने इब्राहिम का जिक्र किया तो साथ ही इब्राहिम किबले का जिक्र भी कर दिया, बैतुल्लाह का जिक्र भी कर दिया। क्योंकि ये वाजे कर दूं कि यहूद को एतराज था, वो इसको नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो बैतुल्लाह को कहते हैं कि ये तो सिर्फ अरबों के लिए है, ये तो सिर्फ अरबों के लिए है। और वो किसको मानते हैं? बैतुल मक़दस को किबला मानते हैं। आज भी यहूद जो हैं वो हम इस बैतुल्लाह को, खाना काबा को बैतुल्लाह नहीं मानते, वो कहते हैं बैतुल मक़दस को अपना किबला मानते हैं। तो देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा ना कि शरीयतें मुख्तलिफ होती हैं, दीन एक ही होता है। तो अल्लाह ताला देखें कि अल्लाह ताला खाना काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ की मरकजियत को इस आयत में वाजे कर रहे हैं और बैतुल्लाह का जिक्र इब्राहिम के साथ देखें कैसे जुड़ के आया। और फिर अल्लाह ताला इसमें कितने बेहतरीन तरीके से बैतुल्लाह की जो मरकजियत है, जो उसकी अहमियत है, उसको इस आयत में वाजे करते हैं कि देखें, जब अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्ना अव्वल बैतिन, पहला घर, वुदिआ जो बनाया गया, लिन्नास लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, यानी कि इसमें कोई वो नहीं है, सब लोगों के लिए, लल्लज़ी यकीनन वही है जो, बिबक्कता मक्का में, मक्का का पुराना नाम बक्का था, मक्का में है, मुबारकन जो मुबारक है, जो बरकत वाला है, वहुदल लिल आलमीन और हिदायत है तमाम जहानों के लिए, यानी कि सबके लिए वो बाइसे रहमत और बरकत है। तो अल्लाह ताला ने खाने काबा की इसकी मरकजियत को भी वाज़ेह किया और अहमियत को भी, कि यानी सबके लिए, खास तौर पर जो लफ्ज़ है कि सबके लिए, यानी रसूल, देखिए ना, रसूल को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, खुद अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, तो फिर अल्लाह का घर भी सबके लिए है, हुदल लिल आलमीन है घर भी। तो अल्लाह कुरान सबके लिए है और कुरान भी सबके लिए ना रहमत का बाइस है, तो बैतुल्लाह भी सबके लिए रहमत का बाइस है। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि ए अहले किताब, इस पर एतराज मत करो, क्योंकि यहूद को एतराज था, उस वक्त भी था, आज भी है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि इस पूरी कहानी को बताने का मकसद ये है कि ए अहले किताब, किताब वाले हैं ना, उनको भी तो अल्लाह ने तौरात दी है, कि मत करो एतराज। पहला घर ये अल्लाह का घर है और ये तो इसको पहला घर क्यों कहा गया? पहला पहला घर इसकी फजीलत के मायनों में है, यानी नंबर 1 है ये। जो नंबर 1 जो होता है ना, वो नंबर 1 ही होता है। नंबर 1 जो है वो नंबर 1 इज नंबर 1। तो इसकी अहमियत को वाज़े कर रहा है हर लिहाज से, यानी कि ये बेहतरीन है और सारे घरों से बेहतरीन घर है, आला है, निहायत उम्दा है, बेहतरीन घर है, फजीलत के मायनों में भी है ना। तो ये लोगों के लिए किबला बनाया गया, हज का मरकज बनाया गया और इसको मुबारक घर, मुबारकन कहा ना, मुबारक घर बनाया गया और इसमें बरकतें हैं। और देखिए क्या क्या बरकतें हैं, कितनी जबरदस्त बरकतें हैं कि वहां पर अगर आप नंबर वाइज नोट करें तो, कि वहां पर इबादत का अजर कई गुना ज्यादा हो जाता है। वही इबादत होती है जो आप आगे कहीं और करते हो, और वही इबादत जब आप बैतुल्लाह में जाकर करते हो तो बैतुल्लाह की इबादत का अजर कई गुना ज्यादा हो जाता है।
پھر یہ کہ حج کے نمبر 2 یہ کہ حج کے دوران میں تمام لوگ، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں، مسلمان. اور نمبر 3 یہ کہ اس کی فضیلت دیکھیں اور اس کی برکتیں دیکھیں کہ اس میں لوگوں کی کتنی کثرت ہوتی ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو کثرت جو ہے نا وہ نیکیوں میں بھی کثرت ہے، اور پھر لوگوں کے اجتماع میں کثرت ہے، اور ہر طرح کے رزق میں کثرت ہے، فراوانی ہے رزق کی وہاں پر. اور پھر سب سے بڑھ کر زمزم، ماشاء اللہ، ماء زمزم، یعنی زمزم کا پانی آپ دیکھیے کتنی برکت ہے کہ جب سے زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے نکلا پانی اور چشمہ پھوٹا، دنیا اس پانی کو پی رہی ہے اور دنیا لے کے جا رہی ہے. اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہ بھی سب استعمال بھی ہوتا ہے، پانی پیتے ہیں لوگ. لیکن کتنی برکت ہے اس پانی کے اندر، برکت والا پانی ہے، کتنی برکت والا پانی ہے. حاجی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر کتنی شفا ہے، کتنی برکت ہے، اور لوگ آگے کتنا بانٹتے ہیں اور کہاں کہاں پہنچتا ہے وہ پانی. تو وہاں یہ اس گھر کی برکتیں دیکھیں. اور پھر تجارت عام ہے وہاں پر. تجارت کا مطلب آپ اس گھر کی وجہ سے دیکھیں کہ اس گھر کی برکت کے باعث وہاں پر تجارت کا کتنا فائدہ ہے، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں. تو وہاں کتنی تجارت ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کتنا کام چلتا ہے وہاں پر. ہاں. تو اور نمبر 6 جو سب سے بڑی سعادت ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مبعوث فرمایا. اس دھرتی پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اللہ کے نبی کو اتارا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا. تو یہ دیکھیں یہ ساری کیا ہیں، یہ سب برکتیں ہیں نا، یہ سب برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور یہ کچھ جو ہیں تو مادی برکتیں ہیں اور کچھ روحانی برکتیں بھی ہیں. مبارکن وہدل للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے. اور جہاں تک اس کے اول گھر ہونے کا تعلق ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اول گھر، اگر آپ کو اس کی مزید ہسٹری پڑھنی ہے نا، تو مکہ کی تاریخ پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے ازرقی کی کتاب ہے، اخبار مکہ کے نام سے. تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، بہت ساری روایات مکہ کے اس قدیم جو ہے تو اس کے بارے میں موجود ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ رسول اللہ یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا گھر کون سا ہے اور پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے بارے میں ہی بتایا تھا، یعنی اسی گھر کے بارے میں بتایا تھا. اور کہا جاتا ہے، اسی گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جگہ بتا کے بھیجا تھا کہ یہاں جا کر عمارت بناؤ اور میرا گھر تعمیر کرو. تو فرشتے آئے تھے آسمان سے اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے. اور جب زمین بنائی گئی تو زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، جب زمین بنی کچھ بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھے، مگر یہ گھر موجود تھا. اور یہ گھر کہاں پر ہے؟ یہ عین اس گھر کے نیچے ہے جو آسمانوں پر کعبہ ہے، بیت المعمور کے نام سے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. عین اس کے نیچے ہے یہ بیت اللہ، اس کے عین اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور. اور اسی سمت میں عین اس کے نیچے یہ کعبے کی یہ اللہ کا جو گھر ہے، جسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو گھر ہے، یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 96 ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوئی آج کی تفسیر کی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.